دینی اصلاحاتی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے عبدالرحمن سعیدی مدنی یوٹیوب چینل۔ جب قیامت کا دن آئے گا فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ، جب قیامت کا دن آئے گا یوم یفر المرء من اخیہ، ہر شخص اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ آج اولاد اور بیوی کے لیے ہم رات کے دیر سے اگر سوئیں تو اولاد کے ساتھ اتنا بڑی محبت ہے کہ بیٹا جو ہے وہ جوان سال ہے، بیٹا بڑا ہو گیا ہے، سن بلوغت کو پہنچ چکا، لیکن چونکہ رات کو دیر سے سویا ہے تو لہٰذا اس کے آرام میں خلل نہ آئے تو ہم صبح فرض کے لیے بھی اس کو جگاتے نہیں ہیں۔ والدین کی محبت اس طرح بیوی کے ساتھ، سب کچھ اپنا مال متاع بیوی پر قربان ہو رہا ہے، لیکن ان کو اللہ رب العزت کے امر، اللہ کے حکم کی طرف انہیں حکم دینے کی مجال نہیں، اور محبت کی بنا پر ہو رہا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، یہ کیسی محبت ہے جو محبت آخرت میں وبال بن جائے۔ جب قیامت آئے گی یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا ہر شخص اپنے بھائی سے۔ آج بھائی کے معاملے میں بندہ اس قدر دلچسپی رکھتا ہے کہ اگر کسی معاملے کے اندر بھائی اگر جو حق پر نہیں ہے، لیکن چونکہ بھائی کا رشتہ ہے تو میں نے تو بھائی کا ہی ساتھ دینا ہے، بھائی سے جدا نہیں ہو پاتا۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، قیامت کا دن جب ہوگا تو اس دن بھائی سے بھاگے گا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، آگے آ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں باپ سے بھاگے گا۔ ماں باپ جو اللہ رب العزت نے جس کو نعمت عظمیٰ نعمت قرار دیا ہے اور جس کو مجازی رب قرار دیا ہے، اور ان کی خدمت کو اللہ رب العزت نے لازمی قرار دیا ہے اپنی عبادت کے بعد۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا کا درجہ لبے کائنات نے جو دیا ہے، تو وہ اولاد جو اپنے ماں باپ پر جو جان قربان کرتی ہے، اور ماں باپ نے بھی اس پر جان قربان کی تھی اس وقت کہ جب وہ اپنے پاؤں اپنے اعضاء نہیں ہلا سکتا تھا، اس وقت ماں باپ اس پر قربان تھے، وہ اپنی محنت مزدوری کر کے اپنی اولاد کو پالا پوسا جوان کیا، اور پھر جب وہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو پھر اللہ نے یہ ان کا صلہ رکھا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اللہ رب العزت نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا کے بعد کہ اللہ تیرا رب حکم دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس عبادت کے بعد جو رب کائنات نے اپنے مقدس کلام میں حکم فرمایا وہ والدین کے ساتھ احسان کا فرمایا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ لیکن یہ قرب قیامت ہے، پرفتن دور ہے، اس پرفتن دور کے اندر آج ہم اپنے والدین کی خدمت کو بھول گئے، والدین کے لیے اولڈ ہاؤس قائم ہو گئے، بوڑھے ماں باپ کے لیے اولڈ ہاؤس میں ان کو رکھو، یا بڑی سے بڑی محنت کر لی کسی روپے پیسے والے نے تو اپنے گھر میں خدام رکھ لیے کہ خدمت کرو۔ 24 گھنٹے گزر گئے، بیٹی نے شکل نہیں دکھائی۔ حضور علیہ السلام کے غلام سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ میں نے اتنے سال میں نے ماں باپ کی خدمت کی ہے، تو کیا میں نے حق ادا کر دیا جو والدین کا حق ہے؟ فرمایا نہیں نوجوان، تو نے اپنے والدین کا حق ادا نہیں کیا، یہ اتنے سال جو تو نے ان کی خدمت کی ہے تو ایک ماں کی وہ ایک رات کی جو بدلہ ہے اس کا بھی نہیں۔ ماں نے جب تجھے جنا تھا وہ وضع حمل کے وقت درد ذہن جو اس نے برداشت کیا، یہ اس کا بھی صلہ نہیں اتنے سال کی خدمت۔ ماں جب تو بستر پر پیشاب کر دیتا تھا تو ماں جو ہے وہ تیرے پیشاب کو درست کر کے تجھے خشک جگہ پر سلاتی تھی، اس کا صلہ نہیں تیرا یہ ساری اتنے سال کی خدمت۔ اس نے کہا یا خلیفۃ المسلمین، اگر میری ماں باپ میرے پیشاب پخانہ کو درست کرتے تھے تو میں نے تو اتنا سال خدمت کی، اور میرے والدین اس کنڈیشن پر تھے
کہ میں نے بھی ان کا پیشاب پخانہ درست کیا ہے، تو میں نے بھی ان کے پیشاب پخانے کو درست کیا، تو اب بھی صلہ نہیں بنا؟ فرمایا نہیں، تیری سوچ اور تیرے والدین کی سوچ میں فرق تھا۔ تیرے والدین تیرا پیشاب پخانہ اور تیری تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں تیری حیاتی کی دعا کرتے تھے، اور تیری سوچ میں یہ فرق ہے کہ جب تو ان کی خدمت کرتا تھا اور معاملہ جب اس نہج پر آ گیا کہ وہ بستر مرگ پر آ گئے، پیشاب پخانہ بستر پر ہونے لگا، تو اے نوجوان تو اپنی سوچ کو دیکھ، تو یہ دعا کرتا تھا باری تعالیٰ اس کی مشکل آسان کر دے، تو ان کی مشکل آسانی کی دعائیں کرتا تھا اور وہ تیری زندگی کی دعائیں کرتے تھے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا، فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ، جب قیامت کا دن آئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، ہر شخص اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ آج اولاد اور بیوی کے لیے ہم رات کے دیر سے اگر سوئیں تو اولاد کے ساتھ اتنا بڑی محبت ہے کہ بیٹا جو ہے وہ جوان سال ہے، بیٹا بڑا ہو گیا ہے، سن بلوغت کو پہنچ چکا، لیکن چونکہ رات کو دیر سے سویا ہے تو لہذا اس کے آرام میں خلل نہ آئے تو ہم صبح فرض کے لیے بھی اس کو جگاتے نہیں ہیں۔ والدین کی محبت اس طرح بیوی کے ساتھ، سب کچھ اپنا مال متاع بیوی پر قربان ہو رہا ہے، لیکن ان کو اللہ رب العزت کے امر، اللہ کے حکم کی طرف انہیں حکم دینے کی مجال نہیں، اور محبت کی بنا پر ہو رہا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، یہ کیسی محبت ہے جو محبت آخرت میں وبال بن جائے۔ اپنے اہل و عیال کے ساتھ محبت جو آخرت میں کام آئے گی، انہیں نیکیوں پر برانگیختہ کرنا ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض پر انہیں تیار کرنا ہے۔ وہ رات کو چاہے 1 گھنٹہ پہلے سوئے۔ جوان اولاد کے لیے محبت یہ ہے کہ انہیں فرائض کے لیے اٹھانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرض ادا کرنے کا وقت ہو گیا ہے، لہٰذا پہلے نماز پڑھو اور بعد میں سو جانا۔ یہ محبت نہیں ہے کہ بیٹے کو کیسے اٹھائیں، یہ محبت نہیں ہے۔ یہ محبت تو پھر اس وقت پتہ چلے گا جب قیامت میں راستے جدا ہو جائیں گے، ماں باپ اور اولاد اور خاندان اپنے عمل کے بل بوتے پر، کوئی جنت جا رہا ہوگا، کوئی جہنم جا رہا ہوگا۔ وہ وقت وہ ہوگا، ابھی جنت جہنم متعین نہیں ہوگی، اس سے پہلے راستے جدا ہو جائیں گے۔ میدان معاشر، عالم معاشر کے اندر اس وقت انسان کی کیفیت یہ ہو جائے گی کہ انسان اپنے بھائی کو چھوڑ دے گا، انسان اپنے والدین کو چھوڑ دے گا، انسان اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ دے گا، اور لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، اس وقت ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔